ہے سیرگاہ بلبلے سدرا چمن میرا، دریائے معرفت کا ہے دھارا سخن میرا، مداح ہوں حسین علیہ السلام کا، قدرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنا امید سے کہ آپ اپنی سماعتیں بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں، اور اس پورے اہتمام کی ہمیں یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب پرانے وقت میں ہم لوگ دعاؤں کی منقبت کی کیسٹ تلاش کرتے تھے تو ایک نام لوگوں کی زبان پہ آتا تھا، گوہر کیسٹ سینٹر۔ تو اب الحمدللہ آج کی اس ایڈوانس ٹیکنالوجی میں بہت ایکٹیو ہیں یہ، اور اس پورے اہتمام کی یہ کوریج کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں بھی اس اہتمام کو دیکھ سکتے ہیں، اس وقت لائیو کوریج کر رہے ہیں گوہر کیسٹ سینٹر، گوہر ایجنسی۔ آپ نے انشاءاللہ اس اہتمام کو اپنے چاہنے والوں تک، بجاننے والوں تک ایک اہتمام شروع ہو چکا ہے، آغاز ہو چکا ہے، آپ بتا دیں لائیو بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي، مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين۔ اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ حضرات جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں، یہاں سامنے جگہ کافی ہے، اگر ممکن ہو آ سکتے ہیں تو ادھر آ جائیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہدائے عزائے حسین مرحوم راہب عباس، مرحوم محمد شاہد، مرحوم عرفان حیدر، رہبر عباس، عرفان حیدر، محمد شاہد اور سکندر صفی صاحب کی روح کو ایصال فرمانا۔ بسم اللہ۔ اپنے اپنے مرحومین کی ترویح روح کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد آلہ۔ عزیزان ایمان، آج کی یہ شب بڑی عظیم اور بڑی قیامت کی شب ہے۔ یہ دن جو گزرا ہے، یہ پیغمبر اسلام کی اور جوانان اہل جنت کے سردار کی شہادت کا دن ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان اور ہر وہ انسان کہ جسے یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے، اسے سردار جنت کا غم منانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ ہر آدمی
ہر ایک کا غم نہیں مناتا، جس کے قبیلے کا سردار اٹھے گا وہی اس کا غم منائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر ملک کا انسان ہر ملک والے کا غم منائے۔ جس ملک کا سربراہ دنیا سے جاتا ہے، جو اس ملک کے چاہنے والے اور رہنے والے اور بسنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کا غم مناتا ہے۔ اب اگر مملکت اسلامیہ میں کوئی سانس لے رہا ہے اور خود کو مسلمان سمجھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رسول کا غم منائے، اور اگر کسی کو یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے تو اسے چاہیے کہ وہ جنت کے سردار کا غم منائے۔ غموں میں نہ آنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنا رابطہ توڑ رکھا۔ اکثر و بیشتر زبانوں پہ یہ جملے لوگوں کے آتے ہیں۔ خیر اب تو الحمدللہ لوگ کافی حد تک بیدار ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عزت اسی منبر سے ملے گی۔ لہذا وہ در حسین پہ آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جیسی نیت ہوتی ہے ویسی برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی خلوص کے ساتھ آئے گا تو آل محمد اسے یہاں بھی عزت دیں گے، وہاں بھی عزت دیں گے، لیکن جو صرف عزت و شہرت کے لیے آتا ہے اسے دنیا میں شہرت مل جاتی ہے۔ لیکن عزیزان ایمان، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے مت جاؤ مجلس میں، کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ ہو جاؤ گے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اپنے دین کے اصول اتنے کھوکھلے کیوں رکھو کہ کسی کی بزم میں جا کے کوئی مذہب بدل دے۔ اتنا محکم اصول ہو کہ کوئی تمہارا مذہب بدلنے نہ پائے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی طے ہے کہ دنیا یہ یاد رکھے کہ فرش عزا پہ آنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا۔ فرش عزا پہ صرف آ جانے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ شیعہ فرش عزا پہ آنے سے شیعہ نہیں ہے، شیعہ پیروی اہل بیت سے شیعہ ہے۔ صرف فرش عزا پہ آ جانے سے کوئی شیعہ نہیں بنتا، نہیں، کسی کے غم میں شریک ہو جانے سے کسی کا مذہب نہیں بدلتا، کسی کے غم میں شریک ہونے سے کسی کا مذہب نہیں بدلتا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارا ایک پڑوسی ہندو ہے، دوسرا سکھ ہے، تیسرا عیسائی ہے، تو مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ہندو پڑوسی ہمارے درمیان سے اٹھ جائے اور ہم اس کے جنازے میں چلے جائیں تو کیا ہم ہندو ہو جائیں گے؟ کوئی ہندو کسی مسلمان کے جنازے میں چلا آئے تو کیا وہ ہندو مسلمان ہو جائے گا؟ کوئی عیسائی کسی مسلمان کی میت میں آ جائے اور غم میں شریک ہو جائے تو کیا مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں عزیزان ایمان۔ لیکن عزیزو، اگر اسی وطن میں رہنے کے بعد ایک شہر میں ایک محلے میں ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو اور ایک ہندو بھائی ہمارا دنیا سے چلا جائے، ہمیں پتا چلے کہ ہمارا پڑوسی ہندو جس کے ساتھ کل تک ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اور کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی سب دکھائی دیے تم کیوں نہ دکھائی دیے، تو کیا ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہم اس کے جنازے میں کیسے آتے، ہم اس کے غم میں کیسے شریک ہوتے؟ اس لیے کہ وہ ہندو ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہر آدمی کہے گا میاں مذہب کا غم سے تعلق نہیں ہوتا، مذہب کا غم سے تعلق نہیں ہوتا۔ تمہاری کیا انسانیت بھی مر گئی تھی کہ جو اپنے پڑوسی کے غم میں شریک نہ ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے غم میں شریک ہونا یہ انسانیت کی دلیل ہے، مذہب کی دلیل نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ۔
تمہارا پڑوسی ہے، ہمیشہ ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تمہارے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ دو طریقے کے لوگ ہوں گے پڑوس میں، ایک وہ کہ جس سے اٹھنا بیٹھنا زندگی میں اچھے تعلقات، ایک وہ کہ جس سے جھگڑا تھا۔ یہ دونوں ایک ساتھ کہیں مل جائیں، بتائیے سوال کس سے ہوگا؟ سوال اس سے ہوگا کہ جس کے تعلقات حیات میں اچھے رہے ہوں۔ عزیزان ایمان، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اگر رسول سے تعلقات اچھے ہیں تو پھر حسین کے غم میں آؤ، حسن کی فرش عزا پہ آؤ۔ یا مذہب نہیں بدلتا، دین نہیں بدلتا، دین شعور کا نام۔ یہ فرش عزا انسان کو شعور کی بھیک ادا کرتی ہے۔ کائنات آج اس عزاداری کے اوپر نظریں گڑائے، آج نہیں، جب سے اسے فلسفہ عزا سمجھ میں آیا، جب سے فلسفہ عزا سمجھیے، ورنہ پہلا فرش جب بچھا تھا تو جناب زینب نے چھپا کے نہیں بچھایا تھا، یزید سے کہا تھا مکان چاہیے۔ کس لیے چاہیے؟ حسین پہ رونے کے لیے۔ مگر جس یزید سے مکان مانگا تھا نا، جس نے حسین کے قتل کا فتویٰ مفتی سے منگوا لیا، وہ یزید بھی فرش عزا کی بدعت کا فتویٰ مفتیوں سے نہیں لیتا، بلکہ فرش عزا بچھانے کی اجازت دے رہا ہے۔ عزیزان ایمان، تو جب یزید کو کوئی پریشانی نہ تھی تو یزیدیوں کو پریشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یزید یہ سمجھا تھا کہ زینب اپنے بھائی پہ رونے آئی ہے، اسے معلوم ہی نہ تھا یہ جو آنسو کے قطرے ہیں یہ قطرے نہیں ہیں، یہ قاتلوں کے چہرے سے نقاب پلٹ دیتے ہیں، یہ عزاداری قاتلوں کو رسوا کر دیتی ہے۔ جب سے یزیدیوں کو عزاداری کا فلسفہ سمجھ میں آیا ہے، یہ عزاداری کے دشمن ہو گئے۔ معلوم نہ تھا یہ عزاداری کے دشمن ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں ایک بات آپ سے آج ایک میسج کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، یہ شعور عزا ہمارے اندر کب رہے گا؟ جب بامعرفت لوگ ہمارے درمیان ہوں گے، تب فلسفہ عزا ہمیں معلوم ہوگا۔ کچھ ایسے افراد چاہیے کہ جو وارثان عزا کے کلام کو سمجھ سکیں اور ہمیں وہ پیغام دے سکیں کہ جو ان کا ہے۔ عزاداری میں ہمارا اور آپ کا دل کیا کہتا ہے یہ معنی نہیں رکھے گا، حسین اور اہل بیت کیا چاہتے ہیں اور یہ سمجھائے گا وہی جو ان کے کلاموں کو سمجھ رہا ہو۔ لہذا عزاداری کو بچانے کے لیے مرجعیت کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اگر مرجعیت سے دامن چھوٹ جائے گا تو شعور عزا ختم ہو جائے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ اس جملے کو سن لیجئے، یاد رکھیے، مرجعیت کسی پارٹی کا نام نہیں ہے۔ ہم ان کی تقلید میں، ہم ان کی تقلید میں تو ہم سمجھتے ہیں یہ دو الگ الگ پارٹی ہے۔ نہیں عزیزان ایمان، بالکل اسی طریقے سے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، تو کیا ہم کو حق ہے کہ ہم کسی نبی کی اہانت کریں؟ ہمیں حق نہیں ہے۔ جتنے انبیاء ہیں احترام سب کا ہوگا۔ کلمہ ہم کسی کا پڑھ رہے ہوں تو پھر یاد رکھیے گا ہم کسی کی تقلید میں ہوں، مراجع جتنے ہیں احترام سب کا کرنا پڑے گا۔ ہر آدمی اگر مقلد بن کے رہے گا تو
فتوے دینے لگتے ہیں. لہذا یہ یاد رکھیے، احترام مرجعیت اور احترام عزاداری. اور ایک میسج یہی آج کی مجلس سے اگر ہم نے اپنے جوانوں تک پہنچا دیا کہ یاد رکھیے گا، جیسے ہماری ظاہری حیات کے لیے 2 سانسیں ضروری ہیں، ایک آنے والی سانس اور ایک جو جا رہی ہے، جیسے ہماری ظاہری حیات 2 سانسوں پہ ٹکی ہوئی ہے، ویسے ہی ہماری شرعی حیات 2 چیزوں پہ ٹکی ہوئی ہے. ایک ہے مرجعیت، دوسرے ہے عزاداری. اگر کسی ایک سانس کو روک دو تو جیسے ظاہری حیات ختم ہو جائے گی، ویسے ہی شرعی حیات کو بچانے کے لیے ان دونوں سانسوں کی حفاظت ضروری ہے. بس عزیزان ایمان، چونکہ مجھے بہت کم وقت ہے میرے پاس، مجھے ایک منزل تک پہنچنا ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. دیکھو خبردار، جو لوگ راہ خدا میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرنا. 2 آیتیں ہیں قرآن مجید میں شہداء کی عظمتوں کو بیان کر رہی ہیں واضح طور پہ. ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. دیکھو خبردار، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ کہنا نہیں. کہنے کا تعلق زبان سے ہے، الفاظ سے ہے. ایک بار آیت نے کہا کہ دیکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ کہنا نہیں. دوسری جگہ آیت نے کیا کہا؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ گمان نہ کرنا. کہنے کا تعلق زبان سے ہے، الفاظ سے ہے. گمان کا تعلق فکر سے ہے. پروردگار جب یہ کہہ چکا تھا کہ ان کو مردہ کہنا نہیں، تو پھر اب یہ کیوں کہا کہ سوچنا بھی نہیں؟ قسم خدا کی، شہیدوں کے قاتلوں سے اس سے بڑھ کے اور انتقام کیا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ مارتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مار دیا، مگر اللہ کہہ رہا ہے ان کو مردہ کہنا نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کہتے نہیں مگر سوچتے کہ مار تو دیا ہی. لہذا اللہ نے سوچ پہ بھی پابندی لگا دی کہ اب مردہ کہنا بھی نہیں. عزیزان ایمان، شریعت میں کوئی کتنا ہی بڑا گناہ ہو اس کو سوچے کرنے کا پلان بنائے مجرم نہیں ہے جب تک کر نہ گزرے. اگر کوئی یہ سوچے کہ قلم چوری کریں گے مگر چوری نہ کرے، رات بھر سوچتا رہا کہ چوری کریں گے، مگر فرشتہ اسے مجرم نہیں لکھے گا جب تک وہ چوری کرے نہیں. سوچنے پہ مجرم نہیں ہے. اب یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے گناہوں کے سوچنے پہ عذاب نہیں دیا، لیکن اچھائیوں کے ارادے ہی پہ ثواب دے دیا کہ تم ارادہ کرو کہ ہم یہ اچھا کام کریں گے. اللہ فوراً فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے نامہ عمل میں ثواب لکھ دو. بہانے سے خدا تمہیں ثواب دینا چاہتا ہے. لیکن عزیزان ایمان، کوئی بھی عمل ہو سوچنے پہ انسان مجرم نہیں ہے. جب تک کر نہ لے مجرم نہیں کہلائے گا. مگر اللہ نے مرتبہ شہید، کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہو تب مجرم، بلکہ یہاں اگر مردہ سوچ بھی لیا تو مجرم ہو. عزیزان ایمان، پروردگار جب کہنے پہ پابندی لگائی تھی تو یہ سوچ پہ پابندی کیوں لگائی؟ کہنے پہ لگا دی تھی پابندی، سوچ پہ پابندی کیوں لگائی؟
قدرت کہے گی اس لیے کہ میں شہیدوں کے بارے میں منافقت بھی برداشت نہیں کر سکتا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اس لیے کہ منافق زبان سے کہتا کچھ ہے، ذہن سے سوچتا کچھ ہے، لہذا ہم شہیدوں کے بارے میں منافقت بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے. اے پروردگار عجیب بات ہے، تیری توحید میں منافقت تو نے برداشت کر لی، رسالت میں منافقت برداشت کر لی، امامت میں منافقت لوگوں کی برداشت کر لی، مگر اے پروردگار ایک شہید کے لیے منافقت برداشت کیوں نہ کی؟ قدرت آواز دے گی اس لیے کہ اگر شہید کا رتبہ کائنات میں قائم ہو گیا تو توحید یہ شہید کا خون ثابت کرے گا، امامت شہید کا خون ثابت کرے گا، رسالت کی عظمت. لہذا خبردار کسی شہید کو مردہ کہنا نہیں. عزیزان ایمان، مگر عجیب مرحلہ ہے. ادھر ہم نے شہداء کی یاد منائی، ادھر فتوے شروع ہو گئے اور عجیب مضحکہ خیز ماحول ہو جاتا ہے. جیسے ہی ہم نے ماتم کیا کسی شہید کا، فوراً آئے ماتم نہ کیجئے، بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہید زندہ ہے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. شہید زندہ ہے، ماتم نہ کیجئے. ہم نے کہا اچھا زندہ ہے تو چلیں سلام کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ کہلیں ماتم مت کیجئے، مردہ ہے شہید. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مر گئے تو ہم سلام کرتے ہیں. جیسے ہی سلام کرنے لگے کہنے لگے ارے مشرک ہیں آپ، سلام نہ کیجئے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مر گئے، سنتے نہیں. ماتم پہ تو بدعت ہی تک آئی بات. سلام کیا، آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں ایک اسٹیٹس آگے کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ ماتم سے کم یہ تصور تو جا رہا ہے کہ دنیا سے گئے، مگر سلام بتا رہا ہے کہ ہیں. ہمیں یہ برداشت کہاں تھا کہ وہ رہیں تبھی تو مارا تھا. یہ تو پورے مشن پہ ہی پانی پھیر رہے ہیں، سلام کر کے بتا رہے ہیں. لہذا کہا مشرک. کیا کہنا؟ میں نے کہا پہلے طے کر لیجئے. اس لیے کہ ہم نے ماتم کیا تو آپ نے کہا زندہ ہیں، ہم نے سلام کیا تو کہا مر گئے نہیں سنتے. تو آپس میں طے کر کے بتائیے کہ کسی ایک مرحلے میں تو رکیے، یا تو یہ سمجھیے کہ مر گئے تو ماتم کرنے دیجئے اور زندہ ہیں تو سلام کرنے دیجئے. کہ نہیں صاحب نہ مر گئے نہ ماتم کیجئے نہ سلام کیجئے. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے کہ سلام کیے گا تو مشرک. میں نے کہا کیوں مشرک؟ کہنے کہ اس لیے کہ سنتے نہیں. ہم نے کہا اچھا تو اگر کوئی آدمی کسی بہرے سے کلام کرے تو کیا مشرک ہو جائے گا؟ بھئی آپ کا اصول بنایا ہوا ہے نا کہ سنتے نہیں تو مشرک. تو کوئی بہرے سے کلام کرے مشرک ہو جائے گا؟ چلیے بہرے کی بات چھوڑ دیجئے. ایک آدمی اگر کسی دیوار سے بات کرے تو کیا کوئی اس کو مشرک کہے گا؟ نہیں کہے گا. دیوار سے بات کر رہا ہے، دیوار نہیں سن رہی ہے تو مشرک تو نہیں کہے گا. زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا؟ دیوانہ ہی تو کہے گا. ارے ہم بھی تو دنیا سے یہی کہتے ہیں، نہیں سنتے اہل بیت تو ہمیں اہل بیت کا دیوانہ کہو. ہمیں مشرک کیوں کہے؟ یا اللہم صلی اللہ. مشرک کیوں کہہ رہے؟ آپ سنتے نہیں، سنتے نہیں، سنتے نہیں. اچھا کبھی سلام نہیں کیا یہ آپ کو پتا ہے کہ سنتے نہیں؟ بھائی اس سے پوچھئے نا کہ جو سلام کر رہا ہے
کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ فیصلہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کبھی سلام ہی نہیں کیا، تو آپ کو کیا پتا کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اچھا، اگر ایک انسان نہ سن رہا ہو کسی کا سلام تو کتنی بار کوئی سلام کرے گا؟ 1 بار، 2 بار، 10 بار؟ اگر سلام کا جواب نہ ملے تو 10 بار کے بعد کوئی سلام کرے گا؟ ارے اسی سے سمجھ لو کہ 1400 برس سے ہم سلام کر رہے ہیں۔ تو کوئی سن رہا ہے تبھی تو کر رہے ہیں، اگر نہیں سنتے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مگر عجیب ضد ہے، نہ کیجئے سلام۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہیں سنتے، انہیں سلام نہ کیجئے۔ جب اتنی انہوں نے شدت بڑھائی کہ نہیں سنتے، انہیں سلام نہ کیجئے، تو ہم نے سوچا ذرا تاریخ ڈھونڈ کے دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے کسی بزرگ کے سلام کا جواب نہ ملا ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے کسی بزرگ کے سلام کا کسی نے جواب نہ دیا ہو۔ اب جو ہم نے تاریخ پڑھی، اب جو تاریخ پڑھی تو صحیح کتاب کی صحیح روایت نے بتایا کہ کچھ لوگ سیدہ کے پاس آئے اور سلام کیا، اور بی بی سیدہ نے رخ موڑ لیا، بی بی سیدہ نے رخ موڑ لیا۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا، شریعت ماں بی بی، آپ کے بابا نے قانون یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان سلام کرے، آپ کے بابا کی شریعت ہے، اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب واجب ہے۔ عجب نہیں سیدہ آواز دے، ہاں میرے بابا نے کہا ہے اگر کوئی مسلمان سلام کرے، ایک سلام۔ یا اللہ صلی اللہ، عجیب مرحلہ۔ نہ کیجئے سلام، سنتے نہیں، ہمارے کسی بزرگ کے سلام کا جواب نہیں ٹھکرایا گیا، ہمیں بھی سلام کا جواب مل رہا ہے۔ کہنے کہ نہیں صاحب مت کیجئے سلام، نہیں ہے، چلے گئے۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک، ہمیں روایت سے نہ سمجھائیے، قرآن کی آیت سے سمجھائیے۔ میں نے کہا آئیے، اے قرآن ہمیں کوئی آیت بتا۔ قرآن نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی ابراہیم۔ میں نے کہا قرآن جناب ابراہیم پہ سلام پھیر رہا، سلام پیش کر رہا۔ اب ایک کام کیجئے گا، مجھے یہ بتائیے ابراہیم ہیں کہ گئے؟ اور اگر چلے گئے تو پھر قرآن حفظ کیجئے گا، مگر اس آیت کو چھوڑ کے، ورنہ مشرک ہو جائیے گا۔ اگر جانے والا نہیں سنتا تو قرآن میں کوئی ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر ابراہیم سن سکتے ہیں تو فخر ابراہیم کیوں نہیں سن سکتا؟ میں نے کہا ایک اور آیت پڑھ لیجیے، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ موسیٰ پہ بھی سلام، ہارون پہ بھی سلام۔
میں نے کہا اب ایک آیت اور آپ کے حفظ میں کم ہو گئی، اس لیے کہ اگر یاد کر کے پڑھا تو مشرک ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب قرآن پڑھنے والا مشرک ہو رہا ہے۔ بھئی آپ کی نگاہ میں قرآن پہ عمل کرنے والا مشرک ہو رہا ہے۔ قرآن میں آیتیں ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا آئیے دیکھیں اور بھی آیت ہے قرآن میں۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت ملی، سلام علیہ یوم، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ جناب یحییٰ نے قرآن حکایت کر رہا ہے کہ خود اپنے اوپر سلام بھیجا، اس دن پہ بھی سلام جس دن ہم پیدا ہوئے، اس دن پہ بھی سلام جس دن ہم دنیا سے گئے، اس دن پہ بھی سلام جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ چلیے آپ نے بحث چھیڑ کے ایک بات بتا دی کہ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اولیاء الہی ہیں ان پہ اس دن بھی سلام پڑھو جو ان کی ولادت کا دن ہے، اس دن کو بھی یاد کرو جو ان کی شہادت کا دن ہے، اور اس دن کو بھی یاد کرنا جو ان کے بے شک دوبارہ زندہ کیے جانے کا دن ہے۔ یعنی یہاں بھی سلام کرنا ہے، محشر میں بھی سلام کرنا ہے۔ عزیزان ایمان، اب جن کی یہاں عادت نہ ہوگی وہ وہاں کیسے سلام کریں گے؟ ایک سلام پوری قوت کے ساتھ نعرہ حیدری، یا اللہم صلی اللہ۔ ظاہر دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، مجھے اس موضوع کے ایک منزل تک لے جانا تھا کہ شہید کی کیا عظمت ہے۔ حدیث پیغمبر اسلام کی، فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ، ہر نیکی کے سے بلند ایک نیکی ہے یہاں تک کہ انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اب اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب پوچھئے مورخین سے رسول شہید ہیں کہ نہیں؟ سب نے لکھا نہیں، رسول شہید نہیں ہوئے۔ کمال ہے، ہم رسول کی محبت میں مر جائیں تو شہید، اور خود رسول شہید نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ رسول سے شہادت کا رتبہ چھینا جا رہا ہے یا قاتل کے چہرے پہ نقاب ڈالا جا رہا ہے، مگر تاریخ نے نہیں لکھا، تاریخ نے نہیں لکھا کہ رسول شہید۔ مجھے کسی اور منزل تک جانا تھا مگر اب میں موضوع کو بالکل سمیٹ رہا ہوں۔ نبی کو شہید نہیں لکھا۔ میں نے تاریخ سے پوچھا بی بی سیدہ شہید ہیں کہ نہیں؟ مجلس کے فرش سے نہیں، اس لیے کہ یہاں زیارت عاشور نے آنکھیں اتنی کھول دی ہیں نا کہ دنیا ایک قاتل کو نہیں پہچانتی، ہم قاتلوں کے خاندان کو پہچانتے ہیں۔ یہ زیارت عاشور کا نتیجہ ہے کہ ہم قاتلوں کے خاندان کو پہچانتے ہیں۔ مگر اب بتائیے بی بی سیدہ شہید ہوئیں کہ نہیں؟ کون کہے گا نہیں؟ مگر تاریخ سے پوچھئے کہ سیدہ کے قاتل کا نام کیا ہے؟
دنیا نہیں بتا پائی۔ چلیے گھر کے اندر کی بات، امیر کائنات شہید ہوئے یا نہیں؟ شہید ہوئے نا۔ علی کا قاتل کون؟ بتائیے۔ ابن ملجم۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ 3 طرف قاتل بھیجا گیا، تو جب قاتل 3 طرف بھیجا گیا تو بھیجنے والا قاتل ہوا نا۔ مگر جس سے پوچھئے ابن ملجم کا نام لکھ رہا۔ اب وہ بھی ایک بحث ہے کہ جب 3 طرف قاتل بھیجا گیا تو قتل ایک ہی کیوں ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ 2 قاتل اس لیے بنائے گئے تاکہ اصل قاتل تک کوئی پہنچ نہ سکے؟ لیکن عزیزان ایمان تاریخ نے نام نہیں بتایا۔ اب مجھے بتائیے امام حسن کا قاتل کون ہے قاتل؟ سب نے کہا جودہ بنت اشس۔ تاریخ کہہ رہی ہے زہر بھیجا گیا، اور یہ بات طے ہے اس لیے کہ جس علی کے گھر میں قاتل کے لیے دودھ کا شربت ہو، اس حسن کے گھر میں زہر آیا کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کوئی اور ہے۔ مگر عزیزان ایمان رسول اسلام وہاں تو شہادت کا مرحلہ ہی ہٹا دیا گیا۔ بی بی سیدہ کے قاتل کا نام کوئی نہ بتا سکا، مولا امام علی علیہ السلام کے قاتل کا نام کسی کو نہیں معلوم۔ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، امام حسن کا قاتل کون؟ تاریخ نام نہیں بتا پا رہی ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں حسین کا قاتل کون؟ یزید تو کربلا میں آیا ہی نہیں۔ اگر وہی قاتل ہیں جن کو بھیجا گیا تو پھر تو سر شمر نے جدا کیا تھا، نام شمر کا لیا جائے۔ مگر آخر کیا ہوا کہ آج پوری دنیا حسین کے اصل قاتل کو پہچان رہی ہے۔ عزیزان ایمان اب سمجھ میں آیا ان مجلسوں سے دنیا گھبرائی کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ یہ مجلسیں غریبان تھام کے اصل قاتل کو پہچانوا دیتی ہیں۔ دنیا نہ پہچان سکی کیا رسول کا قاتل کون، دنیا نہ سمجھ سکی زہرا کا قاتل کون، دنیا کو معلوم نہ ہو سکا علی کا قاتل کون، دنیا نہ بتا سکی حسن کا قاتل کون۔ مگر آج بات حسین کی نہیں، میں آپ سے پوچھوں علی اصغر کا قاتل کون، غازی عباس کا قاتل کون، علی اکبر کا قاتل کون؟ ہر ایک قاتل کا نام یہ کس نے بتایا؟ یا آج ہر ایک کو سارے قاتلوں کے نام کہاں سے یاد؟ انہی مجلسوں کی تو دین ہے، اسی فرش عزا کی تو دین ہے۔ عزیزان ایمان ہر ایک کے قاتل کا نام معلوم۔ یاد رکھیے یزید نہیں چاہتا تھا کہ حسین کربلا آئیں، اس لیے کہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی مسلمان شہر میں حسین کو قتل کر کے قاتل مسلمانوں کی بھیڑ میں پھر کھو جائے اور پھر کسی مسلمان کے نام جوڑ دیا جائے۔ اسی لیے چاہا کہ مدینے میں قتل ہو، مگر حسین مدینے سے نکلے، احرام میں خنجر دے کے بھیجا گیا کہ مکے میں قتل ہو جائے، لہذا حسین مکے سے نکلے، خط لکھ کے بھیجا گیا کہ حسین کوفے آ جائیں۔ مسلم کو بھیج کے حسین نے زبانوں پہ تالے لگائے تاکہ مجھے کربلا جانا ہے، میں آج مسلمانوں کے درمیان رہ کے پھر یہ کام نہیں کرنا چاہتا کہ دنیا اصل قاتل کو نہ
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारा हैदरी। या अब ये ख्याल जहनों से निकाल दो, इसलिए कि इमामत किसी की कैद में नहीं आती। हुसैन थे जो पूरी यजीदियत को घेर के करबला लाए। अब यजीद सिर्फ हुसैन का सर चाहता है, मगर हुसैन अकेले नहीं आ रहे हैं। अली अकबर को लाए, गाजी अब्बास को लाए, अली असगर को लाए, कासिम को लाए। मौला ये तो आपका सर चाहते हैं। जनाबे ज़ैनब को लाए। इन सबको क्यों ला रहे हैं? ये तो आपका सर चाहते हैं, ये तो आपका सर चाहते हैं। इन सबको लाने की क्या जरूरत? और लाने के बाद अब्बास जैसे जरी को तलवार भी नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है? इमाम हुसैन आवाज देंगे, नादान तुम नहीं जानोगे, मैं करबला में तन्हा आऊंगा, शरीयत बच जाएगी, मगर कायनात को मालूम न हो पाएगा कि रसूल का कातिल कौन है, अली का कातिल कौन है, हसन का कातिल कौन है, अली असगर जनाबे मोहसिन का कातिल कौन है। मैं करबला के मैदान में अली अकबर को नहीं लाया, हम शक्ल पैगंबर को लाया। अगर तुमने रसूल को कत्ल नहीं किया तो अली अकबर को कत्ल न करना। मैं करबला में गाजी अब्बास को नहीं लाया, अली की शबीह को लाया। अगर तुमने अली को कत्ल नहीं किया तो अब्बास को कत्ल न करना। मैं करबला के मैदान में अली असगर को नहीं लाया, मैं मोहसिन की निशानी लाया। मैं मोहसिन की निशानी लाया हूं कि अगर तुमने मोहसिन को कत्ल नहीं किया तो अब अली असगर के गले पे तीर न चलाना। मैं करबला में कासिम को नहीं लाया, मैं हसन की निशानी लाया हूं कि अगर तुमने हसन को जहर नहीं दिया तो इसके लाशें वहां जिगर के 72 टुकड़े किए, यहां जिस्म को पामाल किया गया है। ए मौला जनाबे ज़ैनब को क्यों लाए? का दुनिया को बताना चाहता हूं, अगर तुमने ज़हरा का घर नहीं जलाया तो ये भी सानिया ज़हरा है, इसके खैमे में आग न लगाना। करबला नहीं है, ये खानदान मोहम्मद और आले मोहम्मद के तमाम कातिलों के चेहरों से नकाब पलटी जा रही। बस मैंने गुफ्तगू खत्म कर दी। आज 2 शहीदों का मातम। मुझे नहीं मालूम कि बेटी को बाप का पुरसा दें या मां को बेटे का पुरसा दिया जाए। गम ताजा हो गए अलीगढ़ मोहम्मद के घराने। जरा एहसास कीजिए, ये वो ज़माना है कि जहाँ ज़ैनब धीरे धीरे मदीने से करीब हो रही है। और जब ये तारीख़ राह मदीना में आई होगी, ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी होगी। आज़ादारो, हमारे बुज़ुर्गों की वफ़ात की तारीख़ आए तो हम कोशिश ये करते हैं कि उस शहर में रहें जहाँ उनकी कब्र है, ताकि जाके कब्र पे चिराग जलाया जा सके, कब्र पे 2 आंसू बहाया जा सके। अल्लाह अल्लाह, अरे नवासी रसूल राह मदीना में है, सैयद सज्जाद राह मदीना में है। जब ये तारीख आई होगी, अजब नहीं ज़ैनब ने मदीने का रुख किया हो। नाना सलाम कबूल कर लो, भैया सलाम कबूल कर लो। एक भाई को बहन रो के आ रही है, ए मेरे भाई शहादत की तारीख आई है, मगर ज़ैनब मदीने में नहीं है। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारो, मक्तल ने लिखा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़हर दगा दिया गया। इमाम ने जब जहर पिया, इमाम के जिगर के टुकड़े। बहन ने जब हालत मुतगय्यर देखी, तश्त लाई।
دشت میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے بھائی نے دیکھے. مقتل کہتا ہے امام حسین رونے لگے. حسین مظلوم گریہ کر رہے تھے. امام حسن نے دیکھا, اشارے سے قریب بلایا, بلا کے آواز دی بھائی رو نہیں, اپنے آنسوؤں کو پوچھ لو. حسین نے بھائی کے کہنے پہ اپنے دل کو سنبھالا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام حسین نے دیکھا امام حسن رونے لگے. اب جو بھائی کو روتا دیکھا, بھائی آگے بڑھا, بھیا ابھی تو تم مجھ سے کہہ رہے تھے آنسو نہ بہاؤ, اب تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ جناب امام حسن نے عجیب جملہ کہا, لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین ارے میں تم پہ اس لیے رو رہا ہوں کہ جیسا دن تم پہ آئے گا ویسا دن کسی پہ نہ آئے گا. اے حسین ارے آج میں دنیا سے جا رہا ہوں, زینب میرے پاس ہے, مجھے کوئی پانی دے رہا ہے, تمہارے جیسا بھائی ہے, میں اپنا سر میرے زانوں پہ رکھے ہوئے ہے, میرے ساتھ اتنے چاہنے والے, مگر اے حسین ارے کربلا میں جب تمہارے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہوگی, ارے کوئی نہ ہوگا, ایک ماں ہوگی جس کے زانوں پہ تمہارا سر ہوگا, وہ فریاد کر رہی ہوگی, اے لوگو میرے لال نے تمہارا کیا بگاڑا. بس ادادارو مجلس ختم, آپ نے گریہ کر لیا. بار الہ ان آنکھوں پہ اپنی رحمت نازل فرما, ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. اے میرے پروردگار, یہ آنکھیں غم اہل بیت میں نمناک ہیں, رسول کا غم منا رہی ہیں, امام حسن سبز قبا کے غم میں نمناک ہیں. میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ مدینے میں جا کے رسول کے روضے کی زیارت نہ کر لیں, امام حسن کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نہ کر لیں. دو جملے ہیں. روایت کہتی ہے کہ رسول اسلام کا آخری وقت ہے. بی بی سیدہ اپنے زانوں پہ اپنے بابا کا سر رکھے, اتنی دیر میں دق الباب ہوتا ہے. سیدہ کہتی آنے والے چلا جا, میرا بابا آرام کر رہا. جب کئی بار دق الباب ہوا سیدہ رونے لگی. سیدہ کے پاکیزہ آنسو رسول کے رخسار پہ پڑے. رسالت نے آنکھیں کھول دی, سیدہ ابھی میں زندہ ہوں, رونے کا کیا سبب ہے؟ اے بابا کوئی ہے جو بار بار دق الباب کر رہا ہے. رسول کہتے ہیں سیدہ یہ تمہارے در کا شرف ہے, وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا, بیٹی وہ ملک الموت ہے, اجازت دے دے تاکہ تیرے گھر میں آ جائے, میری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہے, میرا آخری وقت ہے. سیدہ رونے لگی. اے عزادارو, سیدہ کے زانوں پہ باپ کا سر ہے, آخری وقت ہے, سیدہ کا زانو ہے, بیٹی کا زانو ہے, باپ کا سر ہے. بیٹی کو اتنا برداشت نہ ہوا کہ کوئی باپ کے آرام میں خلل پیدا کرے, جبکہ رسول دن بھر جنازے اٹھا کے نہیں آئے ہیں, مگر اللہ اللہ, ارے کربلا میں ایک 4 برس کی بچی ہے, اسے اتنا بھی موقع نہ ملا کہ اپنے بابا کا سر اپنے زانوں میں رکھ کے کہتی بابا ارے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے, آؤ میری آغوش میں آرام کر لو. بابا ارے قاضی کا عالم لائے ہو, بابا 71 جنازے اٹھائے ہیں. سیدہ آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے, مگر آپ کو قلق ہے, بی بی ہمارا پرسہ قبول کر لیجئے. لیکن اے بی بی ارے آپ کے زانوں پہ جب آپ کے بابا کا سر تھا تو سر تن سے جڑا ہوا تھا, مگر کربلا کے بعد ارے سکینہ کو جب بھی اپنے بابا کا سر ملا سر و تن جدا تھے. سکینہ فریاد کرتی تھی میرے بابا تمہیں کس نے مارا, میرے بابا مجھے کس نے یتیم کر. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ. باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, باراللہ
ہم سب کو مرجعیت و رہبری کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام حیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں کربلا شناس بنا دے۔ میرے پروردگار یہ آنکھیں غم اہل بیت میں نمناک ہیں، انہیں اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لیں۔ اے میرے پروردگار جتنے افراد بھی آئے ہیں جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بار اللہ ان جوانوں کی حفاظت فرما، انہیں امام حسین کا عزادار قرار دے۔ اے میرے پروردگار ہم سب کا پرسہ وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور کی خدمت میں ارسال فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم حسین۔